بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، زاد المعاد کے ساتھ ہماری 7ویں نشست چل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. ہم نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو پہلی وحی آئی ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اقرأ کے ساتھ آپ کو نبی بنایا گیا، یعنی نبوت آپ کو اقرأ کے ساتھ ہوئی. البتہ جو معروف ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے آپ کو علم ہے؟ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. انبیاء بہت ہوئے ہیں. غالباً ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کتنے ہوئے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 کوئی 24 ہزار سے اوپر. یہ بضعاً مئتاً و بضعاً و 20 نبیاً 100,000 و بضعاً و 20,000. یہ بضع جو ہے یہ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے. تو 23 24 25 29 30 ہزار تک جو ہے 1,00,000 یعنی 1,25,000 نبی دنیا کے اندر آئے ہیں مختلف خطوں کے اندر. تو پھر ان سے پوچھا کہ وَكَمْ مِنْهُمْ مُرْسَلٌ، ان میں سے کتنے ہیں جو رسول بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 310 313 14 15 کوئی لگ بھگ اتنے. تو آپ کو اندازہ ہے کہ کہاں 1,24,000 اور کہاں 313. تو ان میں سے بہت تھوڑے بڑے چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ رسول ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہہ کر اتار کر تو آپ کو نبی بنایا گیا. وحی آنا شروع ہوئے. تو نبی وہ ہوتا ہے بالعموم جو علماء نے کہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر وحی آتی ہے لیکن اس کو انذار کا فریضہ نہیں سونپا گیا ہوتا کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو دین کے اندر لے کر آئے، اور کوئی ایسا مشن جو ہے جو اس کو مکمل کر کے جانا ہو، یہ نبی کو نہیں دیا جاتا. البتہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو انذار کرنا ہوتا ہے. قوم کی پوری کی کوئی اصلاح کی ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے، اس کے مخالفین ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، اور اس نے حق اور باطل کا کوئی مارکا جو ہے وہ لڑ کے تو جانا ہوتا ہے. حتیٰ کہ علماء میں مزید بھی اس پہ ہوا ہے. کئی ساروں نے کہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کئی سارے قتل بھی ہوئے ہوں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ کہ نبیوں کو یہ بنی اسرائیل ظالم جو ہیں یہ بغیر حق مارنا، حق نبی کو ناحق ہی مارا جائے گا. نبی نے تو کوئی زیادتی نہیں کی ہوتی. تو نبی کو بھی یہ ظلم کے ساتھ جو ہے وہ مار دیتے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رسول جو ہوتا ہے وہ اس نے لازماً ایک جنگ جیت کر جانا ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر کئی سارے مقامات پر آئے بھی ہیں کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ ہمارا یہ فرمان جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے پہلے سے ہی مرسلین کے لیے کہ لازماً ان کی نصرت کی جائے گی. انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، اور ہمارا جو لشکر ہے وہ غالب آ کر رہے گا. یہی مزید فرمایا ایک دوسری جگہ پہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں غالب آ کر رہوں گا اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب آ کر رہیں گے. تو اور بھی کئی سارے مقامات پر اس طرح ہے کہ رسول لازماً مارکا جیت کر جاتا ہے. اچھا، یہاں پر وہ کل ہمارا ایک سورۃ نساء کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تھوڑا سا اس کو ہم ریلیٹ کر دیں کہ کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مخالفین کو جو ہے نا وہ عذاب سے گزار کر نہ گیا ہو. اس کے مخالفین پر عذاب آتا ہے، خدا کا پکڑ آتی ہے، اور وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں. اس پر ایمان لانے والے بچتے ہیں اور وہ ایک نئی تہذیب کی تعمیر کر کے جاتے ہیں جو آسمانی تہذیب ہوتی ہے.
تو بہت بار صفائی ہوئی ہے اس زمین کی، بیسیوں، اتنا فساد. آپ تصور کریں کہ اگر پھر اتنا فساد ہے تو اگر کہیں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوتا فسادیوں کو تو بہت بار صفائی ہوئی ہے اس کی. تو یہ جو کام ہے یہ رسالت کے ذریعے سے ہوتا ہے. زمین کی صفائی رسالت کے ذریعے سے ایک بڑی سطح پر کروائی جاتی ہے، اور بالکل صاف ستھرے لوگ جو ہیں پھر نئے سرے سے تہذیب کی تعمیر کرتے ہیں. اور پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو اس رسالت کا ایک تسلسل جو ہے اس کے پیروکاروں کے اندر وہ چلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی تعلیمات لوگ بالکل نہ صرف یہ کہ بھلا دیتے ہیں بلکہ ان کو مسخ تک کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارا کچھ اور شامل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ ایک نئی رسالت جو ہے وہ کھڑی ہوئی آ جائے. اور پھر یہ جو بچے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے بہت کچھ پہلی رسالت کا خراب کر دیا تھا، اب نئے سرے سے ایک رسالت کے مخاطب ہوں، اور ان میں سے بہت سارے پھر اس عمل سے گزریں جس سے وہ کسی زمانے میں پہلے لوگ گزرے تھے اور یہ بھی برباد اور تباہ ہو جائیں. تو رسالت کے ذریعے سے لازماً روئے زمین پر حق اور باطل کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جسے فرقان کہتے ہیں. اب خدا یہ جنگ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر فیصلہ ہو گیا تھا. وہ جتنے بڑے بڑے شملہ بردار تھے سارے کے سارے، جسے صنادید قریش کہتے تھے، قریش کے بڑے بڑے چودھری جو ہیں اور بڈیرے سارے کے سارے کھیت ہوئے پڑے تھے. اور ایسا نہیں ہے، جب ان کو گڑھے کے اندر پھینکا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے جا کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ہم نے پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، تم نے دیکھ لیا؟ تو کہتے ہیں بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول تو مرے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا ما انتم باسمع منهم، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے میری بات، یعنی میری بات وہ بھی اتنی ہی سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہا تھا. تو یوں مطلب ایک فیصلہ ہوتا ہے. تو رسالت جو ہے، تو کل والی جو ہماری اس سے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ من جملہ دیگر دلائل کے ایک بہت بڑی وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ دنیا سے ختم ہو جانے کی یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فیصلہ دیا، نوح علیہ السلام کے دشمنوں کو ختم کیا آپ کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، ہود کا، صالح کا، سارا جو ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ وہ جو دشمن ہے وہ آپ کو سولی دے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، ورنہ وہ تو قابو آئے پڑے ہیں. سولی ان کو جو ہے وہ عنقریب وہ دینے والے تھے. تو اکیلا ایک فرد جو ہے وہ یوں بچ کر ان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد بھی وہ رہتے ہیں اور وہ دندناتے ہیں اور بڑی دیر تک وہ باقی رہتے ہیں. یہ جو رومنز کا عیسائیت کو اختیار کرنا آپ کو پتہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 250 سال کے بعد جا کر ہوتا ہے. یہ رومنز کا عیسائیت کے اندر آنا، یہ جو پہلا شہنشاہ قسطنطین تھا تو اسی کے نام سے یہ آپ کو پتہ ہے قسطنطنیہ کا شہر بھی جو ہے وہ مشہور ہے. تو یہ 250 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے جا کر کہ وہ لوگ اس وقت تک تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو سولیاں دی جا رہی ہیں، پھانسیاں دی جا رہی ہیں. اب بتائیے اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے یہ اسی دور میں ہوا ہے. یہ اس دور میں ہوا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بدترین پرسیکیوشن سے گزر رہے تھے، جہاں کہیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان. اور یہ رومنز ہی کے کچھ شہزادے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، ان کا یہ حشر کرنے والے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کہف کے اندر، اس غار کے اندر پناہ دی، اور اس کے بعد پھر ان کی کہانی جو ہے وہ ایک اور رنگ اختیار کر گئی. تو یہ بڑی دیر تک شدید ظلم ہوتا رہا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے ساتھ. تو بھائی وہ جو ہے وَإِن كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، جیت کر رہوں گا میں اور میرے رسول، اور جو ان کے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، رون دیے جائیں گے، فیصلہ ہوگا. تو فیصلہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں نہیں ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ برقرار ہے. اس وجہ سے ہمارا اہل سنت کا ایمان ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوں گے. اور وہ ہیں وہ جو پورا لشکر کن کا ہوگا؟ یہودیوں کا.
70,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو ہیں وہ دجال کے پیچھے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کو تو اپنے ہاتھ سے ماریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اب کیونکہ یہ امت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ایک نہیں 20 ہیں۔ یہ نظر آپ نے فرمایا کہ پتھر تک بولیں گے اور درخت تک بولیں گے اور کہیں گے کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آج اس کو مار، سوائے ایک غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں بولے گا۔ تو یہ ہے رسالت۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اقرا کی وحی اتار کے، یعنی اسی غار حرا کا جو واقعہ ہے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے کہ قوم کو جو ہے وہ بلانا، دین کی طرف لے کر آنا، باقاعدہ تبلیغ کا جو فریضہ سونپا گیا ہے وہ رسالت سے ہونا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ صورت 6 مہینے کے بعد تقریباً بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک، تو کھڑا ہو جا اور ڈرا ان کو اور خبردار کر ان لوگوں کو۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اس وقت ملی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کا جو ترتیب رہا لوگوں کو انذار کرنے کا وہ یوں رہا کہ پہلے آپ کو نبوت ملی، پھر آپ کو رسالت ملی۔ رسالت کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں سری دعوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہم تھوڑی سی زیادہ مزید بھی وضاحت کریں گے۔ سری دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کھلا کر بیان کریں۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا خاص کنبہ تھا ان کو رشتہ داروں کو بلا کر ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تو کہتے ہیں اگلے مرحلے کے اندر پھر جو ہے وہ پورے قریش کو بلانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، پورے قریش کو انذار کیا۔ اس سے اگلے مرحلے میں پھر وہ تمام عرب جن کا ایک وصف قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ایک جگہ ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے ان کو کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ کہتے ہیں یہ جو وصف ہے یہ عربوں پر صادق آتا تھا، تو پھر تمام کے تمام عربوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور خبردار کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور پھر آخری مرحلے میں جا کر لِأُنذِرَكُمْ، آج ہم نے سورۃ یہ اس میں بھی پڑھا ہے سورۃ الانعام میں، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں تمہیں بھی ڈرا دوں، خبردار کر دوں جو میرے سامنے ہیں، اور جس کو پہنچ جائے وہ بھی ہے، اب اس میں ہم بھی ہیں، سارے ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسان روئے زمین کے سب جو ہیں وہ۔ اور اس میں اس کے ایک جسچر کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے۔ آپ کو ہوتا ہے قیصر روم کو خط لکھا، آپ نے کسرائے فارس کو خط لکھا، آپ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اس کے علاوہ اور بھی علاقے کے کئی سارے جو سردار تھے، وڈیرے تھے اور بادشاہ تھے، ان سب کو فردن خط لکھا اور ان کو کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور تمہارے لیے یہ اسلام جو ہے وہ ہدایت ہے، تو اس کو قبول کر لو۔ ان میں سے چند ایک نے اسلام کو قبول کیا۔ مصر کا جو مقوقس تھا اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بھیجا تھا، وہ اسلام نے قبول کیا اس نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تکریم کی اور آپ کو تحفے تحائف بھیجے۔ انہی میں سے ماریہ قبطیہ بھی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کی ایک اور بہن تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو دی، وہ ایک اور لونڈی تھی۔ تو کسریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا۔ یہ قیصر کا واقعہ بخاری کے اندر مشہور ہے کہ اس نے پتہ کروایا اور اس کو ابو سفیان ملا، اس کے ملک میں آیا ہوا تھا اس وقت تجارت کی غرض سے، اور اس کے مابین مکالمہ بھی ہوا، وہ ابھی ہم نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مختلف قوموں کے سرداروں کو، اور ان کو کہا بھی کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم پر تمہاری تمام کی تمام قوم کا پھر گناہ ہوگا۔
تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے جہان کو ڈرا کر جانا اور پورے جہان کو پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچا کر جانا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا واپس آ جاتے ہیں، یہ جس کو سری دعوت کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ سری دعوت جو تھی وہ ایسا نہیں تھا، سری اس معنی میں نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یعنی عرب کے اندر ایسے واقعات اس سے پہلے ہو چکے تھے کہ بعض لوگوں نے اس عربوں کا مذہب چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کیا۔ ابھی ایک واقعہ ہم کل وہ دیکھ چکے ہیں، یہ ورقہ ابن نوفل جو تھے، آپ کو پتہ ہے یہ عیسائی تھے، یہ عرب قریش کے تھے، حضرت خدیجہ کے کزن تھے، اور یہ البتہ عیسائی ہو گئے ہوئے تھے۔ اچھا، عبداللہ ابن جحش، کل مجھے ان کا نام بھولا ہوا تھا، وہ جو 4 حنفاء ہیں، 4 حنفاء میں سے یہ قص بن ساعدہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اور یہ آ کر کعبے کے اندر کھڑا ہو کر اپنی شاعری سناتا تھا، اور اس کے شعر حکمت سے لبریز تھے، اور وہ موحد تھا۔ ایک دوسرا زید ابن عمرو بن نفیل تھا، وہ جو ہے وہ بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا تھا، جو کوئی اپنی بیٹی کو درگور کرنا چاہتا تھا اس کو کہتا تھا کہ مجھے دے دو اپنی بیٹی، اس کو پالتا تھا اور پھر اس کو بڑی کر کر اس کی شادی کر دیتا تھا۔ اور ان دونوں نے کوئی اور مذہب قبول نہیں کیا، مطلب شرک نہیں کرتے تھے، قص بن ساعدہ اور یہ زید ابن عمرو بن نفیل۔ یہ زید ابن عمرو بن نفیل جو ہیں یہ حضرت عمر کے جو ہیں وہ چچا تھے، زید ابن عمر جو ہیں یہ خطاب کے بھائی تھے۔ اچھا، یہ زید جو ہیں یہ انہوں نے بھی سن رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنا ہے۔ زید ابن عمرو بن نفیل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑھاپے میں آ کر تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا تو نے جو ہے مجھے تو وہ نصیب نہیں دیا کہ میں آخری رسول کو دیکھوں، خدایا اس نعمت سے میرے بیٹے سعید کو محروم نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے باقی اشرا مبشرہ خاصے مشہور ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ، ان میں صرف ایک ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں، اور وہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، اس بندے کا بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے ان میں سے یہ ایک سعید بھی ہیں، اور یہ سعید حضرت عمر کی بہن کے خاوند بھی ہیں، یعنی بہنوئی بھی ہیں، اور یہ سعید ہی کا وہ واقعہ، حضرت عمر جب اسلام قبول کیا تو حضرت عمر نے ان کو بھی زخمی کر دیا غصے میں آ کر۔ تو یہ سعید جو ہیں وہ نیک روح تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا باپ جو ہے وہ ایک حنیف تھا، وہ ایک موحد تھا، اس گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر بھی شرک سے جو ہے وہ بچتے تھے۔ 2 لوگ تو جو ہیں وہ شرک نہیں کرتے تھے، عربوں کے اس مذہب پر نہیں تھے، لیکن انہوں نے کوئی اور باقاعدہ مذہب کوئی قبول نہیں کیا۔ لیکن یہ عبداللہ ابن جحش تھا تیسرا، یہ ام سلمہ کا شوہر تھا جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، تو یہ عیسائی ہو گیا تھا۔ اچھا، اور یہ ورقہ ابن نوفل یہ بھی عیسائی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نیا دین عربوں کو پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں میں اول لوگ جو ہیں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ گھر میں ہی تھیں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر مردوں میں سے، اور حضرت علی بچوں میں سے، اور بلال رضی اللہ عنہ غلاموں میں سے۔ وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن ابن عوف یہ بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ابتدائی نفوس تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی، یہ بالکل ابتدا ہی کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قریش دیکھ رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت ابوبکر نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قریش نے اس وقت تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام قریش کو گمراہ، راستے سے ہٹا ہوا
اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا قریش کو، اس وقت تک قریش نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضرت ابو بکر کے ساتھ یا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی. وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ کچھ دیر حکم تھا کہ تم نے اپنی ہی نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ہی نمازیں پڑھنی ہیں اور اپنا ہی ذکر اذکار کرنا ہے اور اپنا ہی تزکیہ کرنا ہے. تو یہ ایک مذہب کا یہ جو تصور ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک جملہ جو ہے وہ مشہور ہے، اپنی چھوڑو مت، کسی کی کو چھیڑو مت. اور اتنا کثرت سے بیان ہوتا ہے. حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ جو بیچارے جانتے نہیں ہیں، ان کو شاید یہ شک پڑے کہ یا تو یہ کوئی آیت کا معنی ہے یا کسی حدیث کا معنی ہے. تقریباً اتنا مطلب ہے ضبط کے ساتھ اس جملے کو بیان کیا جاتا ہے اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے کہ اپنی چھوڑو مت اور دوسرے کی چھوڑو مت. تو بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ رسالت کی نفی آپ کو پتہ ہے، رسالت کی اور رسول کو ماننے والوں کو جو ذمہ سونپا گیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ ہے میرا راستہ، میں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، میں نے بھی اور وہ جو میرے پیروکار ہیں. تو پیروکار اگر ہمیں اللہ یہ توفیق دے تو کون ہوں گے؟ جو لوگوں کو شرک سے روکیں گے، ایسا ہی جو لوگوں کو کفر سے روکیں گے. اچھا، تو رسالت کیا ہے؟ رسالت یہی ہے کہ وہ خود رسول اور اس کے پیروکار لوگوں کو شرک سے روکیں. تو ادھر یہ آیت آئی ہوئی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، مذاقاً کہہ رہا ہوں، یہ ہے کہ جی اپنی چھوڑو. تو بنیادی طور پر یہ رسالت کا انکار ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ سری دعوت کے دوران کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو. وہ جتنے ہم واقعہ سنتے ہیں وہ فوراً ہو گئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان ان کے معبودوں کو باطل کہا اور ان کے راستے کو ہلاکت کہا اور بربادی کہا، اور ان کے راستے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دشمنی کی. تو اس کے بعد پھر قریش جو ہیں وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے ہر طرح کا ظلم جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ڈھایا. تو جس سے مطلب یہ ہے کہ اگر نماز روزہ آپ نے اپنا کرنا ہے تو وہ ان کو بھی یہ جو ہے وہ چوائس تھا، ان کے پاس بھی یہ پڑا ہوا تھا، مگر اللہ نے ان کو اس بات سے نکالا اور اس کا مکلف کیا کہ تم اس شرک کو غلط کہو اور ان کے اس جاہلیت کو بالکل باطل کہو اور اس کو جو ہے وہ ختم کرنا، اس کو جو ہے وہ اس پر تنقید کرنا اور اس کا ابطال کرنا، اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے مکلف فرمایا. آخری چیز ہم یہ سری دعوت کے بارے میں کہیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ابن قیم نے یہ کہا ہے، یہ بات ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ سری دعوت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں کوئی چھپا نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا تھا سری دعوت؟ چھپا تو نہیں رہے ہیں، سری اس کو کہا جاتا ہے، سر کا مطلب پوشیدہ. اچھا، لیکن سری اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم شرک چھوڑ گئے ہیں، ہم نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، ہم کچھ خاص اور اعمال کرنے لگ گئے ہیں. تو مطلب کہتے ہیں وہ سری اس معنی میں تھا کہ کنفرنٹیشن نہیں کرنی، کنفرنٹیشن نہیں کرنی. اچھا، کہتے ہیں کہ اچھا اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس واقعے سے خاص طور پہ ایک کتاب لکھی ہے، محمد الغزالی، مصر کے ایک عالم ہے محمد الغزالی، ایک وہ امام غزالی پرانے زمانے کے وہ نہیں، اس دور میں ایک عالم گزرے ہیں محمد الغزالی. انہوں نے کتاب لکھی ہے فقہ السیرہ، اس میں انہوں نے اس بات کو خاصا وہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ماحول کے اندر، اور شاید ہمارے معاملے سے بھی، کسی بھی ماحول کے اندر جب آپ نے ایک چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی لیڈرز آپ نے پیدا کرنے ہوتے ہیں وہ کنفرنٹیشن سے پہلے پیدا کرنے ہوتے ہیں. کہ جب آپ کی کنفرنٹیشن ہو گئی، آپ کھلا کر میدان میں آ گئے، پھر اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کچھ نفوذ کو بہت اعلیٰ تربیت دے لیں. وہ جو پوری آپ کی میتھڈالوجی ہے اور آپ کی پوری جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ان کے اندر کوٹ کر بھر بھی دیا، اس پر ان کو آپ نے ٹرین بھی کر دیا اور اس کے کردار، اخلاق وغیرہ سب کو اس پہ وہ کر دیا، تو باقاعدہ آپ نے کر دیا. تو اس کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آنا ہوتا ہے
اور یہ ایک واقعہ ہے کہ اسلام بعد میں اتنا تیزی سے پھیلا ہے مدینہ میں جا کر، یعنی ہر چیز کی قلت جو ہے نا اس کی شکایت ہوئی. روٹی کی قلت بہت تھی، اسلحے کی قلت بے حد زیادہ تھی، وسائل دوسرے قلت جگہ جگہ تھی. ایک چیز کی قلت جو ہے کبھی نہیں پیدا ہوئی، ٹیچرز کی، معلمین کی، یہ کبھی نہیں ہوئی. حضرت عمر کے دور میں جو اسلام کی توسیع ہوئی ہے وہ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس قدر ملکوں کے ملک آ رہے ہیں اسلام کے. مگر یہ ہے کہ اسلام کے پاس ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں اہل القرآن. مطلب یہ وجہ ہے کہ ایک بار ایک مارکے میں بہت سارے جو حافظ سے وہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر نے کہا حضرت ابوبکر کو کہ قرآن محفوظ کر لو. یہ جب تک حافظ اتنے تھے تو مطلب ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، جتنے ایک مارکے میں بہت سارے حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلی کتابوں کے ساتھ ہوا، تو آپ قرآن مجید کی تدوین کر لیجئے. تو بہرحال یہ ہے کہ ملکوں کے ملک آ رہے تھے اسلام کے پاس، اور ہمارے پاس لوگ تھے آؤ جی بسم اللہ آؤ، تو ہم مطلب ان کو. تو یہ کہتے ہیں کہ سری دعوت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ پائنیئرز اور لیڈرز اس کے اندر تیار کر لیے گئے. اور یہ سارے لیڈر تھے، یہ ابو بکر، عمر، یہ عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ سارے جو ہیں یہ قریش کی ایلیٹ تھی، اونچے گھرانوں کے تھے. اور اچھا یہ وہ لوگ تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، یہ وہ لوگ بھی ہیں مطلب ورنہ عرب آپ کو پتہ امید ہے بالکل پڑھنا. چند ایک لوگوں کو پڑھنا آتا تھا، ان میں سے یہ عشرہ مبشرہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے یہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، حضرت علی ان میں سے. تو یہ مطلب ہے کہ شاید دعوت کے لحاظ سے آج کے دور میں بھی بہت ضروری ہو کہ جب بھی آپ کسی چیز کو اٹھانا چاہتے ہیں تو قبل اس کے کہ اس میں آپ شور شرابہ کریں، ادھر کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ اس کو پوری طریقے سے لے کر چلنے والے دماغ آپ نے قابو کر لی ہیں، حاصل کر لی ہیں. اگر یہ کر لیا ہے تو پھر کو پنگال ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مطلب ہے کیونکہ بہت برے مریں گے آپ، بہت بری مار کھائیں گے آپ اگر آپ کے پاس لیڈرز نہیں. سبحان اللہ.